بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم سب ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے پائلٹ کے اندر قوت اور حوصلہ پیدا کیا۔ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دوسری طرف جھک کر دروازے کو بند کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کی پرواز نارمل ہونے لگی۔ وہ فضا میں بلند ہوتا ہوا وہاں سے پرواز کرتا ہوا ساحل کی طرف جانے لگا۔ کبریا سونیا کے اندر آ کر اسے بتانے لگا کہ کس طرح سمورا کا کام تمام ہو گیا ہے۔ ادھر الپا نے میرے پاس آ کر کہا، پاپا میں نے سمورا کے اندر رہ کر نائب شرارا اور دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے فون نمبرز معلوم کیے ہیں، انہیں اپنے پاس سیو کر لیا ہے، آپ بھی نوٹ کر لیں۔ اس نے مجھے تمام نمبرز بتائے۔ میں نے انہیں سیو کرنے کے بعد نائب شرارا سے رابطہ کیا۔ وہ میری آواز سنتے ہی پریشان ہو کر بولا، کوئی دشمن اپنی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتا، میں کر رہا ہوں۔ تم نے اور سونیا نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تم ہماری دنیا میں بہت کچھ لینے آئے ہو کہ ہم تم سے کچھ نہیں لیں گے، یوں ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، تم دونوں ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑو گے۔ اپنے گھر سے نکل کر دوسروں کے گھروں میں آ کر تباہی مچانے والوں کے مقدر میں تباہی لکھی ہوتی ہے۔ تم لوگ ہر 15-20 گھنٹوں بعد ہم میں سے کسی نہ کسی کی شہرک تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ بات تمہارے لیے ناقابل فہم ہے۔ تم کس طرح ہمارا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس جاسوسی آلات ہے یا روحانی قوتوں کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہو؟ میں نے کہا ہمارا طریقہ کار تمہارے لیے ناقابل فہم ہے، ناقابل فہم ہی رہے گا۔ اگلے 15-20 گھنٹوں تک انتظار کرو اور دیکھو ہم تم میں سے کس کی موت بن کر پہنچ رہے ہیں۔ اس کی آواز اور لہجے سے پتہ چل رہا تھا وہ بری طرح سہما ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ عارضی طور پر دشمنی بھول کر ہمیں سیارے میں واپس جانے کی مہلت دو گے۔ وہی 15-20 گھنٹوں کی مہلت ہے۔ ہمارے اگلے حملے سے پہلے یہ زمین چھوڑ کر اپنے سیارے میں چلے جاؤ گے تو وہاں طویل عمر جی لو گے۔ ہماری یہی کوشش ہوگی ہم 15 گھنٹوں کے اندر اندر یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے کال منقطع کر دی۔ پھر گریڈ ایشورارا سے رابطہ کرتے ہوئے کمیونیکیٹنگ مشین پر تحریر کے ذریعے کہنے لگا، اے گریڈ ایشورارا، تو اس دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، یہاں تو قدم قدم پر موت ہے، زندگی پھڑ پھڑا کر دم توڑ دیتی ہے، ہم میں سے جو بھی یہاں قدم رکھتا ہے موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے، سونیا اور فرحاد نے سمورا کو بھی سمندر میں ڈبو کر مار ڈالا ہے۔ گریڈ ایشورارا نے تحریر کے ذریعے کہا، تم بہت بری اور بہت ہی تشویشناک خبر سنا رہے ہو۔ پچھلے 5 برسوں میں ہمارے بے شمار جانثار اس دنیا میں آتے رہے اور مرتے رہے۔ آنے والوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے یہ تو اچھی طرح جانتا ہے، آئندہ بھی یہی ہونے والا ہے۔ کیا تو سیارے میں بیٹھا ہماری موت کی خبریں سنتا رہے گا؟ وہ بولا، ہم بہت نقصان اٹھا رہے ہیں، میں نہیں چاہوں گا تم میں سے کسی کی جان جائے۔ میری فور کاسٹ کرنے والی مشین نے کئی بار سمجھایا ہے کہ روحانی عمل کرنے والوں سے ٹکرانا بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم ان سے کتراتے رہیں گے تو بڑی حد تک اس زمین پر کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے۔ تمہاری فور کاسٹ کرنے والی مشین درست کہتی ہے، جب تک ہم یورپ اور امریکہ کے اکابرین سے ٹکراتے رہے، روحانی علوم جاننے والوں سے کتراتے رہے، تب تک ہمیں کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں۔ ہم آئندہ بھی اپنی سلامتی کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ میں ابھی اپنی مشین سے مشورے طلب کروں گا، پھر ان کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ فی الحال مسلمانوں سے دور رہو، انہیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ خود نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے باوجود سونیا اور فرحاد 15 گھنٹے کے اندر ہم میں سے کسی کی شہرک تک پہنچ جائیں گے۔ اپنی اپنی جگہ تبدیل کر دو، اپنے موبائل فون پھینک دو، فون کے ذریعے رابطے نہ کرو، کسی کو اپنی آواز نہ سناؤ، اپنے تمام ماتحتوں سے خیال خوانی کے ذریعے بات کرو۔ اس طرح گم ہو کر دیکھو، وہ تم میں سے کسی کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکیں گے۔ میں پھر کسی وقت رابطہ کروں گا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو فی الحال ختم ہو گئی۔ الپا نے ان کے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے فون نمبرز نوٹ کرائے تھے۔ میں نے ایک سیارے والے سے رابطہ کر کے پوچھا، کیا تم مجھے آواز اور لب و لہجے سے پہچان سکتے ہو؟ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولا، فرحاد صاحب، ہم سیارے میں آپ کی تصویریں دیکھتے اور آواز سنتے رہے ہیں، آپ کو اور سونیا کو اپنی زندگی کی آخری سانس سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے آتے ہی اس آخری سانس کے بعد کوئی دوسری سانس نہیں آتی۔ ہمارے آنے سے پہلے سیارے میں واپس جاؤ گے تو سانسیں باہر رہیں گی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، میں سیارے میں جانا نہیں چاہتا، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو آپ کا تابع دار بن جاتا ہے اسے معافی مل جاتی ہے، اس کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، اسے دنیا میں رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ ایسی مہربانی کر سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا میرے وفادار بن کر رہنا چاہتے ہو؟ وہ جلدی سے بولا، میرے دماغ کے دروازے کھلے ہیں، پلیز آپ میرے اندر آ جائیں۔ میں فون بند کر کے اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے کسی بھی طرح آزما لیں، میں اس دنیا میں رہنے کے لیے ساری عمر آپ کا وفادار بن کر رہوں گا، اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح آپ کا دین بھی قبول کر لوں گا۔
मेरे वफादार बनकर रहना चाहते हो तो बताओ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? तुम उनमें से कितनों के पते ठिकाने जानते हो? आप मेरे चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकते हो। ग्रेट इशूरारा ने सख्ती से मना किया था हम में से कोई एक दूसरे का पता ठिकाना मालूम न करे, ख्यालखनी के जरिए राब्ता रखे या फोन के जरिए मतलूबा अफराद से बातें करते रहे मगर एक दूसरे से हरगिज न मिले। हमारी दुनिया बहुत वसी है, हम यहाँ आने वालों को गले लगा सकते हैं लेकिन गला काटने वालों को कभी माफ नहीं कर सकते। सोनिया भी ख्वामख्वाह तुम्हारी जिंदगियों से खेलना नहीं चाहती। तुम्हारे साथियों में और कितने ऐसे हैं जो सलामती से इस दुनिया में रहना चाहते हैं। मैं ऐसे 5 साथियों को जानता हूँ जो आप लोगों से बुरी तरह खौफजदा हैं। ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए आपका वफादार बनकर रहना लाजमी है। मुझे उनके पास पहुँचाओ। वो ख्यालखनी के जरिए बारी बारी उनसे राब्ता करने लगा और मुझे उनके पास पहुंचाने लगा। वो सभी मुझसे बातें कर रहे थे और दिल की गहराइयों से मुसरतों का इजहार कर रहे थे। वो सभी दीन इस्लाम कबूल करके इस दुनिया में रहने के आरज़ूमंद थे। मैंने उनसे कहा तुम सब जिस जिस मुल्क में हो वहाँ से पहली फ्लाइट में सीट हासिल करके पेरिस पहुँच जाओ। वहाँ तुम्हारा इस्तकबाल करने और तुम्हें बाबा साहब के दायरे तक ले जाने के लिए गाड़ियाँ मौजूद रहेंगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मरते मरते नई जिंदगी मिल रही है। वो जहाँ भी थे वहाँ से अपना अपना सफरी बैग उठाकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। टेलीपैथी के जरिए नायब इशूरारा से राब्ता करके कहने लगे हमने जिंदा सलामत रहने का रास्ता ढूंढ लिया है, अब उसी रास्ते पर जा रहे हैं। आज के बाद हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उसने पूछा आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? एक ने जवाब दिया यहाँ तुमने देखा होगा जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के रूबरू आता है तो उसे अस्सलाम वालेकुम कहता है, इसके मानी है तुम पर सलामती हो। दूसरा मुसलमान जवाबन कहता है वालेकुम अस्सलाम, यानी तुम पर भी सलामती हो। ये दीन सलामती देने वाला है, सिर्फ जुबान से ही नहीं अमल से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अब से चंद घंटों बाद हमें बाबा साहब के दायरे में पनाह मिल जाएगी। तुम तनहा बैठे सोचते रहो, अकल से सोचोगे तो तुम्हें भी सलामती मिल सकती है। 6 मातातों ने बारी बारी उससे राब्ता किया था और यही बातें कही थी। उसने जवाबन कुछ कहने के लिए उनके अंदर जाना चाहा तो उन्होंने सांस रोक ली। उसके लिए अपने दिमागों के दरवाजे बंद कर दिए। वो सोच में पड़ गया। अभी चंद मातहत और थे मगर उसे यूँ लग रहा था जैसे इतनी बड़ी दुनिया में तनहा रह गया है। ये हिब्बत तो पहले से तारी थी कि सियारे में वापस नहीं जाएगा तो मौत लाजमी होगी। ऐसे वक्त ग्रेट इशूरारा ने कम्युनिकेटिंग मशीन के जरिए राब्ता किया। उससे कहा अभी ब्रेन मास्टर ने सोनिया के मुतालिक नया इंकिशाफ किया है। तुम सब ये समझ रहे थे कि सोनिया और फरहाद रूहानी इल्म और रूहानी कुव्वतों के जरिए तुम लोगों की खुफिया पनाहगाह तक पहुंच जाते हैं मगर ऐसा नहीं है। कम्युनिकेटिंग मशीन की नन्ही स्क्रीन पर तहरीर उभर रही थी। वो कह रहा था मास्टर ने बताया है सोनिया कुदरती तौर पर सूंघने की गैर मामूली हिस्स रखती है। मीलों दूर तक कोई दुश्मन कहीं छुपा हो तो उसकी बू पा लेती है। इस तरह उसकी गर्दन दबोचने पहुंच जाती है। सोनिया के पास रूहानी कुव्वत हो या ना हो वो हम लोगों तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। हम उसे अपनी तरफ आने से रोक नहीं पाएंगे। ब्रेन मास्टर ने आर्जी तौर पर बचाव की तदबीर बताई है। अगर तुम सब दिन रात अपना लिबास बदल कर परफ्यूम स्प्रे करते रहो तो तुम्हारे बदन की कुदरती बू छुप जाएगी। परफ्यूम की महक के बायस वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सकेगी। ये कैसे मालूम होगा वो कब हम पर हमला करने आ रही है? अगर मालूम हो भी जाए तो हम उससे बचने के लिए कहाँ भागते रहेंगे? जहाँ जहाँ जाते रहेंगे क्या वहाँ परफ्यूम में नहाते रहेंगे? वो गुस्से से बोला बकवास मत करो, जो हुक्म दे रहा हूँ उस पर अमल करो। सॉरी ग्रेट इशूरारा, मैं सलामती के रास्ते पर जा रहा हूँ। उस रास्ते पर चलने के लिए तेरा साथ छोड़ना जरूरी है। अब से 24 घंटे पहले चिंगारा के 3 मातहतों ने दीन इस्लाम कबूल किया था। चंद घंटों बाद मेरे 6 मातहत बाबा साहब के दायरे में पहुँचने वाले हैं। मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं भी उधर जा रहा हूँ। हमेशा के लिए गुड बाय। उसने राब्ता खत्म करके कम्युनिकेटिंग मशीन को ऑफ कर दिया। वो उस वक्त पेरिस में था। अपना सफरी बैग उठाकर कार ड्राइव करता हुआ बाबा साहब के इदारे के सामने पहुंच गया। उसने इस सिलसिले में मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। सीधा इदारे के दरवाजे पर पहुंचकर घुटने टेक कर सर झुकाकर बैठ गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने इंचार्ज को इतला दी। बाहर एक शख्स सर झुकाए जमीन पर 2 जानों बैठा है, कुछ बोलता नहीं है। ऐसे वक्त आला हजरत ने इंचार्ज से कहा वो शख्स ईमान लाने से पहले ही ईमान वाला बन चुका है, उसे अंदर आने दो और बड़ी इज्जत व एहतराम से 9 मुस्लिमों में शामिल कर लो। अब वो नाइब भी शुरारा नहीं रहा था। उस 9 मुस्लिम के लिए बाबा साहब के दायरे का दरवाजा खुल गया था। यूं लग रहा था जैसे दिन रात की मेहनत के बाद हमें ऐशो आराम के लिए छुट्टी मिल गई है। सियारे वालों को जैसे सांप सूंघ गया था या वो हमारी दुनिया से चले गए थे। हमें सुख चैन से रहने के लिए छोड़ गए थे। कहीं से कोई शैतानी तहरीक नहीं उभर रही थी।
اب سے پہلے کئی بار ایسا ہو چکا تھا، وہ ہم سے مات کھا کر سیارے میں چلے گئے تھے، پھر کبھی مہینوں اور کبھی برسوں بعد واپس آئے تھے۔ اس بار واپس آنے والے تھے یا نہیں ہم نہیں جانتے تھے، صرف خدا ہی جانتا تھا۔ گریٹ ایشورا نے ہماری دنیا کے لوگوں کو ہڈ حرام بنا کر عیش و عشرت میں مست رہنے کا عادی بنا دیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے ایسے نکمے لوگوں کا محاسبہ ہو رہا تھا، انہیں پھر سے محنت و مشقت کرنے اور ہنرمند بننے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور رفتہ رفتہ معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ یکے بعد دیگرے کئی ماہ گزر گئے تھے، یقین ہو رہا تھا ہماری دنیا میں امن و امان قائم ہو چکا ہے، کوئی بڑا حادثہ، کوئی المناک واقعہ پیش نہیں آ رہا تھا۔ یورپ اور امریکہ کے اکابرین کہہ رہے تھے بے شک مسلمانوں نے سیارے والوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے، مگر ہمارے ریڈارز نے اور حساس جاسوسی آلات نے ان کی واپسی کا راستہ روک رکھا ہے، اسی لیے اب وہ ہماری دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ اپنے تمام میڈیاز کے اور تمام ٹی وی چینلز کے ذریعے ایسی باتیں اس انداز سے کہہ رہے تھے جیسے دشمنوں کو یہاں سے بھگانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ ان کے سائنسدانوں نے، فوجی ماہرین نے، ریڈارز اور حساس آلات نے سیارے والوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا تھا۔ اس طرح وہ تمام دنیا والوں پر احسان کر رہے تھے، یہی جتا رہے تھے کہ ان کی کوششوں سے امن و امان قائم ہو چکا ہے۔ وہ خود کو مسلمانوں سے برتر بنائے رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تحریر و تقریر کے ذریعے اور تمام میڈیاز کے ذریعے وہ گریٹ ایشورا کا ذکر کر رہے تھے، دستاویزی فلموں کے ذریعے یہ ثابت کر رہے تھے کہ انہوں نے سیارے والوں سے جنگ لڑتے ہوئے جانی و مالی نقصانات اٹھائے ہیں۔ اکابرین کے بیوی بچے، حکومت اور آرمی کے اعلیٰ عہدیدار اپنی قیمتی جانیں گنوا چکے ہیں، ان کی سائنسی تجربہ گاہیں اور اہم تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ ایسے ناقابل برداشت نقصانات اٹھانے کے باوجود انہوں نے سیارے والوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے انہیں یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کرتے رہے۔ وہ ہر طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے سب سے زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ ایسے وقت مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے، انہوں نے سیارے والوں کی طرف سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں اٹھایا ہے۔ میں نے اکابرین سے کہا 10 ماہ گزر چکے ہیں، سیارے والوں نے چپ سادھ لی ہے، ایسا لگتا ہے اب وہ ہماری دنیا کا رخ نہیں کریں گے۔ جب ان کی طرف سے خطرہ ٹل گیا ہے تو تم پھر اپنی پرانی روش پر آ رہے ہو۔ میں نے ذرا توقف سے کہا، قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ امن و سلامتی سے نہیں رہیں گے۔ تم 1400 سالوں سے تاریخ کے ہر اہم موڑ پر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے آئے ہو، آج پھر دھیمی دھیمی سی اشتعال انگیزی شروع کر چکے ہو۔ یہ چاہتے ہو ہم مشتعل ہو کر جوش و جنون میں انتقامی کارروائی کریں، اس طرح تمہیں یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ مسلمانوں نے پھر دہشت گردی شروع کر دی ہے۔ اکابرین میں سے ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ سیارے والوں کی طرف سے کبھی تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ ہم اور ہمارے اہم افراد ہمیشہ جانی و مالی قربانی دیتے آئے ہیں۔ میں نے کہا اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہو تو امن و امان قائم رہنے دو، کیوں خواہ مخواہ ہمارے خلاف باتیں بنا رہے ہو؟ آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا، ہم کہہ چکے ہیں، جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہے ہیں، دنیا والوں کو تاریخی حقائق کا علم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و آبرو سے دینی احکامات کے مطابق زندہ رہنے اور اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ماضی میں ہم نے جب بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو تم نے گھٹنے ٹیک دیے، معافیاں مانگی، سودے بازیاں کی، سمجھوتے اور معاہدے کیے، جب برا وقت ٹل گیا تو پھر اپنی شیطانی روش پر چل پڑے، آج بھی یہی کر رہے ہو۔ اکابرین میں سے ایک نے پوچھا، کیا ہمیں چیلنج کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا، ابھی تو سمجھانے آیا ہوں، دوستی نہیں رکھ سکتے تو دشمنی بھی نہ کرو، ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کرو، مسلمان دہشت گرد ہیں یا نہیں یہ دنیا والے دیکھتے رہیں گے اور اپنی عقل سے سمجھتے رہیں گے، تم منفی انداز میں ہمارے خلاف تشہیری مہم چلاتے رہو گے تو اس بار فیصلہ کن جنگ چھڑی جائے گی، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا، دھمکیاں بھی دیں، پھر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ میرے اور اکابرین کے درمیان جو باتیں ہوتی رہی تھیں انہیں الپا سنتی رہی تھی اور سونیا کو بتاتی رہی تھی۔ سونیا نے کہا، یہ لوگ دشمن ہیں، دشمن ہی رہیں گے، آج ہمیں عہد کر لینا چاہیے، کبھی نہ تو ان کے دوست بن کر رہیں گے، نہ مصلحتاً ان سے کسی طرح کا سمجھوتا کریں گے۔ الپا نے کہا، مما ان کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی رہیں گی، سروں پر 2 دھاری تلواریں لٹکتی رہیں گی تو یہ بانس کی طرح سیدھے رہیں گے۔ سونیا نے کہا، جب تک سیارے والے خطرہ بن کر رہے تب تک عیسائیوں اور یہودیوں نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، ان کے سروں پر دوبارہ ایسی تلواریں لٹکیں گی تو یہ پھر دشمنی بھول کر اپنی سلامتی کی فکر میں لگ جائیں گے اور ہمارا تعاون حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔
میں نے کہا اب یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کر سکیں گے، جلدی سیارے والوں کی طرف سے انہیں دھمکیاں ملیں گی، تھوڑا بہت نقصان پہنچتا رہے گا تو یہ ساری خرمستیاں بھول جائیں گے۔ الپا نے پوچھا پاپا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں سیارے والوں کی طرف سے دھمکیاں ملنے والی ہیں اور تھوڑا بہت نقصان پہنچنے والا ہے؟ میں نے کہا سیارے کے کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے تابع دار بن چکے ہیں، ہم نے ان کا سارا سامان واپس کر دیا ہے، وہ ان کے سفری بیگ میں رہتا ہے۔ اگر ہماری یہ تابع دار اکابرین کے خلاف چھوٹی بڑی واردات کریں اور اس کے بعد اپنے غیر معمولی جوتے پہن کر فرار ہو جائیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ سیارے والے پھر یہاں آ پہنچے ہیں۔ سونیا نے مسکرا کر کہا واہ کیا شیطانی دماغ ہے تمہارا۔ میں نے کہا تم تعریف بھی کر رہی ہو اور برائی بھی۔ محترمہ شیطانوں کے خلاف شیطانی چالیں ہی کامیاب ہوتی ہیں، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ ہرگز نہیں، ان تمام اکابرین کو پھر ایک بار اچھا سبق سکھانے کے لیے ایسی چالیں چلنی ہی پڑیں گی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی صدیوں سے چلی آنے والی دشمنی نے ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا، آئندہ کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، ہمیشہ اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کبھی حالات نے مجبور کیا تو ہم ان کے خلاف منفی طرز کی چالیں بھی چلیں گے۔ تاریخی حقائق کے پیش نظر ان پر ایک ہی کہاوت صادق آتی تھی اور وہ یہ کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اگلے 2 دنوں میں ہم نے سیارے کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یورپ اور امریکہ کے مختلف شہروں میں پہنچا دیا۔ ایک رات واشنگٹن کا اعلیٰ حکیم اپنے بیڈ پر سونے جا رہا تھا، اس کے دماغ میں پرائی سوچ کی لہریں ابھری تو وہ ایک دم سے چونک کر بیٹھ گیا۔ کوئی اس کے اندر بھاری بھرکم آواز میں کہہ رہا تھا آج تمہیں سونا نہیں چاہیے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کون ہو تم؟ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو کھڑکی کھول کر باہر دیکھو۔ وہ فوراً ہی بیڈ سے اتر کر چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا، پھر اسے کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ دور تک بنگلے کا احاطہ دکھائی دے رہا تھا۔ گیٹ کے پاس 2 سیکیورٹی گارڈز مردہ پڑے ہوئے تھے، وہاں ایک شخص دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا تھا۔ اس کے اندر آواز ابھری یہ میں ہوں، تم کھڑکی سے مجھے دیکھ رہے ہو، میری تیز رفتاری تمہیں بتائے گی کہ میں سیارے سے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف پلٹ گیا، پھر وہاں سے ایسی تیز رفتاری سے جانے لگا جیسے تیر کو کمان سے چھوڑا گیا ہو۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے اندر بول رہا تھا آج جاگتے رہو، نیند کی آغوش میں جاؤ گے تو یہ تمہاری آخری نیند ہوگی۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ اعلیٰ حکیم نے چونک کر کھڑکی کی طرف سے پلٹ کر وہاں دیکھا۔ بند دروازے کے پیچھے سے اس کی وائف کہہ رہی تھی تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے، اسے کھولو، مجھے اندر آنے دو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک چیخ سنائی دی، بولنے والی کو کچھ ہو گیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے کے پاس آیا، پھر اسے کھول کر دیکھا تو بیوی فرش پر پڑی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے اندر سیارے والے کی آواز ابھری اسے ہلکی سی سزا دی گئی ہے، میں نہیں چاہتا آج رات کوئی تمہارے قریب آئے، تم اپنے بیڈ روم میں تنہا رہو اور تمام اکابرین سے رابطہ کرتے ہوئے یہ خوشخبری سناؤ کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے دوسرے اکابرین سے اور کیا کہنا چاہیے؟ وہ پوچھیں گے تم میرے پاس کیوں آئے تھے، کیا چاہتے تھے، تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے مطالبات کیا ہیں، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی میں جا رہا ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ واشنگٹن میں آرمی کا ایک اعلیٰ افسر کار ڈرائیو کرتا ہوا آرمی کلب کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ونڈ سکرین کے پار دیکھا، بہت دور ایک شخص سڑک پر دونوں ہاتھ پھیلائے ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے کار کو روکنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ پھر اسے اپنے اندر آواز سنائی دی کہ ہاتھوں کا اشارہ نہیں سمجھتے ہو، میں تمہیں کار روکنے کا حکم دے رہا ہوں۔ وہ اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو سنتے ہی بوکھلا گیا، فوراً ہی کار روکتے ہوئے بولا کون ہو تم؟ میں کون ہوں یہ تمہیں تب معلوم ہوگا جب تیزی سے کار چلاتے ہوئے مجھے کچلنے آؤ گے، مگر کچل نہیں پاؤ گے۔ تمہاری یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، میں حکم دیتا ہوں کار سٹارٹ کرو اور تیز رفتاری سے میری طرف آؤ۔ اس نے اجنبی کی مرضی کے مطابق کار سٹارٹ کی، پھر تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا اس کی طرف جانے لگا، مگر وہ پلٹ کر آگے بھاگ رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ چند سیکنڈ میں حد نظر تک جاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اعلیٰ افسر زہریلا بڑبڑایا، او گارڈ، سیارے والوں کے پاس غیر معمولی جوتے ہیں جنہیں پہن کر وہ بندوق کی گولی کی طرح چشم زدن میں دور نکل جاتے ہیں، کیا یہ کوئی سیارے والا تھا؟ اسے اپنے اندر پھر اسی اجنبی کی آواز سنائی دی، درست سوچ رہے ہو، آج رات نہ تمہیں سونا ہے نہ آرمی کلب جا کر انجوائے کرنا ہے، گھر جا کر صبح تک تمام اکابرین سے رابطہ کرتے رہو اور انہیں یہ خوشخبری سناتے رہو کہ ہم سیارے سے واپس آ گئے ہیں۔ وہ آرمی کلب کی طرف نہ جا سکا، اپنے بنگلے میں واپس آ کر فون کے ذریعے باری باری کئی اکابرین سے رابطہ کرنے لگا۔ ایک بہت بڑا سائنسدان اپنے ماتحت سائنسدانوں کے ساتھ لیبارٹری میں مصروف تھا۔ ایسے وقت ایک اجنبی کی آواز اس کے اندر ابھری، کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم سے چونک گیا، ادھر ادھر سر گھما کر اپنے معاون سائنسدانوں کو دیکھنے لگا۔ ایک نے پوچھا، سر اینی تھنگ رانگ؟
वो एक हाथ से अपना सर सहलाते हुए बोला, अभी मेरे अंदर किसी ने कुछ कहा है। फिर वही आवाज उभरी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या तुमने पहले कभी किसी टेलीपैथी जानने वाले से बातें नहीं की? वो अपने साथियों से बोला, मेरे अंदर कोई टेलीपैथी जानने वाला बोल रहा है। एक साथी ने मशवरा दिया, आप उससे पूछें वो कौन है, हमसे क्या चाहता है। उस अजनबी ने कहा, मैं तुम सबको खतरे से आगाह करने आया हूँ। अब ये लेबॉर्ट्री बहुत ही जबरदस्त बम धमाके से तबाह होने वाली है। वो इस बार ये बातें उस साइंसदान की जुबान से बोल रहा था। उसके तमाम मावन सुन रहे थे, परेशान हो रहे थे। एक ने पूछा, तुम ख्वामख्वाह हमारी लेबॉर्ट्री को तबाह क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि हम तुम्हारी दुनिया में आकर हमेशा तबाह बर्बाद होते रहे हैं, बार बार सियारे की तरफ वापस जाते रहे हैं। इस बार वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। वो साइंसदान रिसीवर उठाकर नंबर पंच करना चाहता था, मगर ना कर सका। रिसीवर को क्रेडल पर रखकर अपने साथियों से कहने लगा, वो मुझे फोन करने की इजाजत नहीं दे रहा है। कहता है जितनी जल्दी हो सके हम इस लेबॉर्ट्री से बहुत दूर चले जाएं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। एक ने पूछा, हमारी उस नई इजाद का क्या होगा? उसका तमाम सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है। वो बोला, यहाँ से कोई एक दिन का भी उठाकर नहीं ले जाएगा। वो हुक्म दे रहा है हम फौरन खाली हाथ बाहर चले जाएं। वो साइंसदान उस अजनबी टेलीपैथी जाने वाले की मर्जी के मुताबिक उठकर खड़ा हो गया। फिर तेजी से जाते हुए बोला, यहाँ रहने वालों के चीथड़े उड़ने वाले हैं। जिंदगी चाहते हो तो फौरन यहाँ से निकलो, जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। एक मौमन साइंसदान नई जात से ताल्लुक रखने वाला सामान समेट कर जाना चाहता था। उसके दिमाग को एक झटका सा लगा। वो लड़खड़ा कर पीछे जाकर कुर्सी समेत गिर पड़ा। फिर ख्यालखानी करने वाले की मर्जी के मुताबिक चीखते हुए बोला, यहाँ से कोई एक तिनका भी उठाकर ना ले जाए, वरना वो मेरी तरह सबको दिमागी झटके देगा। इन हालात में हम यहाँ से भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वो वहाँ से उठकर भागने लगा। उसके साथ दूसरे लोग भी भागते हुए बाहर आ गए, अपनी अपनी कारों में बैठकर वहाँ से जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। उन्होंने अपनी गाड़ियां रोककर उधर देखा तो हैरत और दहशत से दीदे फैल गए। सर्दी के बावजूद चेहरे और गर्दन से पसीना फूटने लगा। लेबॉर्ट्री की इमारत तबाह हो रही थी, आग के शोले बुलंद हो रहे थे और दूर तक धुआं फैलता जा रहा था। वो सब हवास बाख्ता हो गए थे। उन लम्हात में यूं लग रहा था जैसे उस इमारत के साथ उनके भी चीथड़े उड़ रहे हैं। मौत कितनी भयानक होती है वो नजारा कर रहे थे और बुरी तरह लर्ज रहे थे। वो अपने अपने फोन पर नंबर पंच करने लगे। कोई आर्मी चीफ से राब्ता कायम कर रहा था, कोई आला हाकिम को पुकार रहा था और कोई अपने शोबे के आला ओहदेदार से कह रहा था वो वापिस आ चुके हैं। उन्होंने हमारी नई इजाद को और पूरी लेबॉर्ट्री को बम धमाकों से उड़ा दिया है। वो सियारे वाले वापिस आ गए हैं। आधी रात होने तक जैसे पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप बेतार हो गया। हुकूमत और फौज के तमाम शोबों में हलचल सी पैदा हो गई। चंद अकाबरीन आंखों देखा हाल बता रहे थे। उन्होंने गैर मामूली जूते पहनने वालों को तूफानी रफ्तार से फरार होते और नजरों से ओझल होते देखा था। ये साबित हो रहा था कि सियारे वाले वापिस आ गए हैं। बेशुमार अकाबरीन आंखों देखे हालात की तफसीलात सुन रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे जो बला टल गई थी वो फिर हम पर मुसल्लत होने आ गई है। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे हमारे रडार्स और हसास जासूसी आलात नाकारा क्यों हो गए हैं। अगर नाकारा नहीं हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके खलाई जहाज किस तरह चोरी छुपे हमारी जमीन पर पहुंच रहे हैं। उनका सुकून बर्बाद हो गया था, नींदें उड़ गई थी।